اس امام کے دور میں. چاروں امام اکیلے امام موسیٰ کاظم کے دور میں. کسی بھی امام نے یا ایک بادشاہ کا دور دیکھا یا دو بادشاہوں کا دور دیکھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 5 بادشاہوں کا دور دیکھا. ابو العباس استفا کا دور دیکھا, منصور دوانکی کا دور دیکھا, مہدی عباسی کا دور دیکھا, ہادی عباسی کا دور دیکھا, ہارون رشید کا دور. کسی امام کے دور میں اتنے ظالم بادشاہ اکٹھے نہیں آئے جتنے اس امام کے دور میں. میں امام کی زندگی پر 4 فقہ کے وہ امام جو امت نے بنا لیے تھے سچے امام کے مقابلے, 5 بادشاہ یہ بھی اسی امام کے دور میں. عباسیوں نے اہل بیت کے مقابلہ کرنے کے لیے ایک مذہب شروع کیا تھا, صوفیہ کا مذہب, جو کیا کرتے تھے انہیں پتا تھا بادشاہوں کو کہ ہم تو اپنے کریکٹر اور کردار کی وجہ سے تو اہل بیت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, کہاں ہمارا کردار کہاں ان کا کردار, تو انہوں نے کچھ ایسے لوگ پیدا کرے جن کا کردار اچھا بنائے, جن کا گیٹ اپ بڑا اچھا ہو, جو اہل بیت کا مقابلہ کر سکے زہد تقوی اور عبادت کی بنیاد. ان کا سب سے پہلا صوفی سفیان ثوری, جس نے سب سے پہلے صوفیزم کا آغاز کیا. یہ لوگ ہر وقت مسجدوں میں رہتے تھے, سجدے کرتے تھے, کھردار لباس پہنتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے, پرہیزگاری کرتے تھے, عباسی نے وظیفے دیتے تھے, لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرتے تھے. ان سے دعا کروایا, دین پوچھنا ہے ان اماموں سے پوچھنا. جو کام بنی امیہ نہیں کر سکے تھے بنی عباسی کرتے. امام مسئلہ پوچھنا ہے, روزے کا احکام, طلاق کا حکم پوچھنا ہے, ابو حنیفہ سے پوچھنا. ہاں یہ فقہ کا امام ہے, اور وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ قاضی القضات بنا ہوا, چیف جسٹس بنا ہوا. بہت بڑی غلط فہمی ہے شیعوں کا کہنا کہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے. شاگرد وہ ہوتا ہے جسے استاد قبول کرے. استادی اور شاگردی کسی کی محفل میں جا کے بیٹھ جاتا شاگردی نہیں ہوتا. یہ غیر شیعہ بات تھی اور شیعہ ممبر پہ آ گئی. شاگرد تھا, شاگرد تھا, شاگرد تھا. شاگرد بنتا تب ہے جب استاد اسے قبول کرتا. جب استاد قبول ہی نہیں کرتا وہ شاگرد نہیں. یہ جو ابو حنیفہ کا ایک قول پڑھا جاتا ہے وہ قول یہ ہے, اگر میں 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں نہ جاتا میں ہلاک ہوتا. یہ امام کے شاگردوں کی محفل میں آ کے کہیں بیٹھ جایا کرتا. پیشے کے اعتبار سے تو کپڑے کا کاروبار کرتا. اب میری مجلس کا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ میں پورا شجرہ بتاتا. کہاں سے آئے اور اس کا باپ جو ہے وہ ثابت کیسے مسلمان ہوا تھا, اس کا دادا کہاں سے آیا تھا, یہ تو عرب تھا ہی نہیں. اس کو عرب مشہور کیسے کیا گیا, اس کا اثر رسول دربار میں کیسے گرایا, سرکاری مولوی بنا دیا گیا. میں پوری اس ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی حنفی مسلک کا بندہ یہ ثابت کرے کہ جتنی ابو حنیفہ کی ترتیب کردہ فقہ وہ اس نے کی, یہ اس کے شاگرد ابو یوسف نے کی. ابو حنیفہ نے تو اپنے دور میں تو فقہ کی کتاب لکھی نہیں. اس کے پاس تو ایک سرکاری عہدہ تھا, اسے تو ایک گورنمنٹ کی ایک اہم جاب مل گئی تھی. تمہارا کام ہے صرف, اور یہ امام صادق کی بارگاہ میں جب بھی آتا تھا امام اس سے ناراض ہو جائے. امام اس سے کہتے کیا سے کام نہ لیا کر, ذاتی رائے نہ دیا کر. پتا چلا تو دین میں رائے دیتا ہے, اسے اگر رائے دینا حرام ہے. امام نے کہا ہاں سب سے پہلے دین پہ شیطان نے رائے دی تھی. اس نے امام سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا تھا, اس نے کہا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. آج تک یہ عقیدہ موجود ہے. خیر من اللہ شر من اللہ, خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے. اس کا عقیدہ خیر اللہ کی طرف سے شر اللہ کی طرف سے. اس نے امام سے آگے بحث کی, اس نے کہا خیر بھی اللہ کرواتا ہے شر بھی اللہ کرواتا ہے. امام نے فرمایا یہ تو کہتا ہے نا شر اللہ کرواتا ہے, یہ سب سے پہلے شیطان نے کہا. امام نے کہا کہ قرآن کی آیت بڑی شیطان نے کہا تھا, میرے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اور یہ کہہ کے مولانا نے فرمایا تھا کہ آدم نے کہا تھا میرے اللہ مجھے سچائی میں داخل کر دے. جو اپنے عمل میں اللہ سے مدد مانگے. جی تھوڑا تھوڑا سلوات پڑھتے جاؤ.
پوری زندگی امام کی صرف ان کے مشاعرے امام کی زندگی کے محرکات تھے. کتنا شجاع ہے، اتنے محاذوں پہ اکیلا لڑ گیا. تو یہ وہ حلیفہ جب امام کے پاس آتا تو کوئی شاگرد نہیں تھا، محفل میں آ کے بیٹھتا تھا. امام نے شاگردی کا قبول نہیں کیا تھا اور امام اسے آج تک کہتے ہیں امام وہ تو امام کا شاگرد تھا. شاگرد تھا تو مقابلے میں فقہ کیوں بنا؟ امام کی زندگی میں بنائی، قیاس سے بنائی، رائے سے بنائی. جسے بعد میں قیاس کہا گیا، اس دور میں پہلے رائے کہا گیا. رائے کو قیاس کہا گیا، قیاس کو اجتہاد کہا گیا. سب سے پہلے اس نے رائے سے کام لیا. ہر مسئلے میں میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری رائے. بڑی اس کے مناظر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مناظرہ کیا. امام نے کہا، اس سے کہا تو دین پہ مسائل بتاتا تو مجھے بتا کر ایک شخص حالت احرام میں ہرن کے 4 دانت توڑ دے تو کفارہ کیا ہے؟ اس نے اپنی مرضی سے کفارہ بتا دیا. امام نے کہا جاہل ہرن کے 4 دانت آگے ہوتے ہی نہیں. یعنی کہ یہ بات بتانے کا مقصد ہی اس نے مرضی سے کفارہ بتا. دیکھیں 3 نسلوں میں جب پہلی نسل میں چیز آتی ہے نا تو وہ جہالت ہوتی ہے، دوسری نسل میں جا کے روایت بن جاتی ہے اور تیسری تک پہنچتی پہنچتی عقیدہ بن جاتی ہے. پہلی نسل کی جہالت دوسری نسل میں روایت بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بزرگوں کی روایت ہے اور تیسری میں جا کے وہ عقیدہ بن جاتی ہے. اس نے رائے سے کام لیا، قیاس سے کام لیا. امام اس سے ناراض رہتے تھے، امام اس سے ناراض رہتے تھے. ایک دن امام اپنے گھر سے نکلے ہوئے سامنے سے آیا تو امام نے عصا تھوڑا لمبا ہاتھ میں، امام عصا تھوڑا سا لمبا تھا. یہ دوڑ گیا اور آ کے کہنے کا مولا عصا جو ہے وہ لمبا ہے. امام نے یہ میرے نانا کا ہے. یہ میرے نانا رسول اللہ کا عصا ہے. ابو حنیفہ سامنے سے کہا کہ یہ رسول اللہ کا عصا ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں. ہاں اس نے وہی جوتا اتارا، دوڑ کے آیا، آگے عصا کو پکڑا لکڑی کو اور آپ کو کر دیا. امام نے یوں پکڑ کے چہرے سے پیچھے کیا نام ہے، بدبخت لکڑی کا احترام کرتا ہے، لہو کا احترام نہیں. یہ لکڑی کا عصا یہ لکڑی ہے، یہ لہو ہے. لہو کا احترام. اب ایک دفعہ یہ آیا تو امام کی بات ہے تو حنفی مسلک میں آج بھی فقہ حنفی میں یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے سے گزر جائے تو نماز نہیں جائے. فقہ جعفریہ میں بھی یہ نہیں ہے. فقہ جعفریہ میں گزر ہے تو آپ کی نماز نہیں. تو یہ اسی نے قیاس کیا تھا، اسی نے رائے دی تھی اور رائے دیتے ہوئے اس نے ایک دلیل قائم کی. وہ دلیل کیا تھی؟ جسے کہ کیونکہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ اور اگر درمیان سے کوئی چلا جائے تو رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آج تک جاہل اس دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نمازی سے آگے سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے. شکر کیا کرو امام اچھا مل گیا. فخر کیا کرو میری قوم کے بچوں، فخر کرو تمہیں امام اچھا مل گیا. اچھا امام ہے تو مطمئن زندگی گزار ہے. اگر اچھا امام نہ ملتا تو کھیرا کاٹنے کے لیے عذاب ہے. جہلا سے بری ہوئی ہے دنیا. یہ ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ. اس نے قیاس کیا تو اس نے قیاس کیا کہ اللہ اور بندے کے درمیان خلل آ جاتا ہے تو نماز کی. ظاہری طور پہ 4 سال کا سن ہے موسیٰ کاظم میں سے. امام جعفر صادق منبر پہ بیٹھے ہوئے اور آگے شاگرد بیٹھے ہوئے. کیا شاگرد ہے، کوئی فزکس پڑھ رہا ہے،
کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی میتھ پڑھ رہا ہے, اور امام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک ایک شاگرد کو اس کے مطابق تعلیم دے. اور یہ آیا مسجد میں آیا, مسجد میں آ کے اس نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم ظاہری طور پہ 4 سال کے, اور مسجد کے ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ آگے سے گزر کے جا رہے ہیں. اس نے وہیں سے آتے ہوئے پیچھے سے کھڑے ہوتے امام صادق کے درس کو روکا, اور رو کے کہنے لگا فرزند رسول رکیے, اپنے بیٹے کو سمجھائیے کہاں نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں. امام نے فرمایا پھر کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے, اور درمیان سے کوئی گزرے تو رب ٹوٹ جائے. یہ دلیل اس نے امام کی بارگاہ میں آ کے کی کہ سامنے بیٹھے ہوئے میں سے کوئی دیکھے یہ کون ہے. کئی دفعہ لوگ ایسی حرکتیں کر کے بھی اپنی شہرت میں اضافہ کر رہے ہیں, جسے آپ لوگ کہتے ہیں ٹینشن. شہرت کے لیے قابلیت تو ضروری نہیں ہے نا, عزت کے لیے قابلیت ضروری ہے. شہرت کے لیے قابلیت. جب اس نے یہ لفظ کہا تاکہ یہ لفظ کہا لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, اس نے اتنی بڑی امام سے کہہ رہا ہے, دلیل دے رہا ہے, آگے سے بحث کر رہا ہے امام سے, تو لوگوں کو پتا چل جائے کہ ایسا بھی ہے جو امام کی رائے سے اختلاف کرتا ہے. ہاں یار کیا کہہ رہے ہیں, اگر امام اسے جواب دے دیتے, امام نے اسے جواب کے قابل نہ سمجھا. میرے چوتھے شہنشاہ بازار سے گزر رہے تو ایک شخص ملاؤں نے پیچھے سے آ کے امام کا امامہ زمین پہ گرا دیا, ہاتھ مار کے زمین پہ گرا. امام نے اٹھایا اور سر پہ رکھ کے پھر آیا, اس نے ہاتھ مارا پھر گرا دیا. امام نے پھر اٹھایا, ایک سامنے سے شخص آیا, اسے تلوار کھینچی, وہ بندہ دوڑ کے واپس چلا گیا. اسے امام سے کہا فرزند رسول علی کے بیٹے ہیں, وہ بار بار گستاخی کر رہا, آپ نے پیچھے مڑ کے جواب کیوں دیا. امام نے کہا میں اس بدبخت کا نام تاریخ میں لکھوانا نہیں چاہتا. میں اسے جواب دے دیتا, یہ تاریخ میں لکھا جاتا, یہ ہے وہ جسے زین العابدین میں جواب دیا. امام صادق نے اس قابل نہیں سمجھا, اس سے گفتگو کرتے تو تاریخ لکھتی. ایک دلیل اس نے لگی تھی, ایک دلیل امام نے لکھی, مناظرہ ہو گیا. امام نے گفتگو شاگردوں سے جانی تھی, اسے پھر کہا میں نے دلیل دی ہے رب دے. فرمایا اسی سے جا کے پوچھ جو نماز پڑھ رہا. اب حکمت امامت دیکھنا. امام نے کہا اگر یہ آیا نا ادھر سے ہو کے کہ میں امامت کو کمزور کروں تو میں اسے بتاؤں کہ ہمارے ہاں امامت بچپن میں بھی امامت ہوتی ہے. اس نے کہا بچے سے پوچھو. امام نے کہا رک 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 رک. ادھر سے امام موسیٰ کاظم نے نماز تمام کی. میں نے کہا بیٹا قریب آئیے. امام موسیٰ کاظم قریب آئے. میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں. اگر امام موسیٰ کاظم قریب آتے اور امام جعفر صادق ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کہتے بیٹا اس کو سوال کا جواب دے, تو لوگ کہتے تھے وہ آپ نے بیٹے سے کہا, بیٹے نے جواب دے دیا, آپ نے بیٹے کو بتایا. امام جعفر صادق ممبر سے اترے, اپنے والے زینے پہ موسیٰ کاظم کو اسے کہا بیٹھ اور سن. ظاہری 4 سال کا سن, وقت کا علی ممبر پہ آیا. اس نے کیا دلیل دی ہے تو نے میرے بابا کو. کہنے لگا جب اللہ اور عبد ملاقات میں ہوں, درمیان میں سے کوئی گزرے تو رب ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان فاصلے سے کوئی گزرے تو عبادت ختم ہو جاتی ہے. امام نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان فاصلہ تھا ہی کیا. میرے اور اس کے درمیان فاصلہ ہی نہیں تھا کہ کوئی گزرتا. اس نے وہیں سے کہا یہ دلیل تیری ہے, مجھے اس کی قرآنی نص چاہیے. نحن اقرب علیہ من حبل الورید. اللہ کہتا ہے میں شہرت سے زیادہ. بس زیادہ دلیل ہو جائے گی. اب وہ نہیں 4 امام اکیلے کا دور, مالک کا دور, شافعی کا دور. میں پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہوں, مجھے کوئی بھی
جواب میں دے رہا کہ تمہارا پہلا امام جو ہے نعمان ابن ثابت جو ہے وہ 150 ہجری میں 11 ہجری کو رسول دنیا سے چلے گئے. تم نے فقہ کا امام بناتے بناتے 100 سال لگا دیے. تو 100 سال سے پیچھے جتنے لوگ مرتے گئے وہ کس کی فقہ پہ جائے؟ کس کی فقہ پہ؟ صحابہ میں تو کوئی فقیہ تھا نہیں. اب 4 یہ امام. صوفی کون سے؟ میں بڑی جلدی میں نے بادشاہوں کا کردار بتا دیا. 5 بادشاہ، ہر دور کے بادشاہ نے علیحدہ امام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، سب ناکام. امام کے مناظرے مشہور ہو گئے، امام کے شاگرد مشہور ہو گئے. سفیان ثوری صوفیوں کا سب سے بڑا صوفی، کھردرا لباس یہ پہن کے تو امام آئے سامنے سے تو امام نے قیمتی لباس پہنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اچھا اور قیمتی لباس پہننا عیب نہیں ہے. میرے آنکھ میں شہنشاہ کا فرمان ہے قیمتی جوتا پہننا تاکہ دشمن کی نظر صرف جوتے تک رہے. میرے آنکھ میں شہنشاہ بہترین لباس پہنتے تھے، بہترین خوشبو. ہاں سادگی ضروری ہے، کناعت ضروری ہے، لیکن اگر تم مال حلال سے پہن رہے ہو تو اس میں کوئی ثواب نہیں. اپنی زبیش لباس میں بہتری پیدا کرنا آئمہ کے فرامین میں سے. امام نے لباس پہنا ہوا قیمتی اور سفیان ثوری میں خود امام کے سامنے آنے کہنے لگا تم اہل بیت ہمیں آخرت کا سبق دے، دیکھ میرا لباس اور اپنا لباس. امام موسیٰ کاظم مسکرائے اور امام نے اپنا جو نرم لباس تھا اس کی آستین کو الٹا تو نیچے کھردرا لباس تھا. امام نے فرمایا یہ پہنا ہوا ہے میں نے اپنے نفس کے لیے. اوپر والی پوشاک کو پلٹ کے امام نے فرمایا یہ پہنا ہے میں نے دنیا. یہ کہہ کے امام نے سفیان ثوری کا ہاتھ پکڑا اور اس کا کھردرا لباس کی آستین ہوئی، اس نے نیچے سے نرم پہنا. امام نے فرمایا تیرے تقوی میں ریاکاری ہے، تو صرف لوگوں کو دکھا. ہم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے. یہ کہہ کے امام نے فرمایا تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم دنیا کے بندے ہو، ہم اللہ کے. مولا امیر المومنین کا دور تھا کوفے میں مولوی شاہی تھی، اور جو یہ خوارج جو تھے انہوں نے بڑی نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی، ماتھے پہ سجدے نشان اور کمرے جھکی ہوئی تھی ان کی روزے رکھ رکھ، اور یہ مسجدوں میں بیٹھے رہتے تھے. مسجد کوفہ میں بیٹھے عبادت لوگ فجر پڑھ کے گئے، ظہرین کے لیے وہیں بیٹھے، مغرب کے لیے، صبح کو آئے. خبر مولا علی کو کسی نے پہنچا دی، علی کو بڑے ہی نمازی لوگ، وہ گھر جا ہی نہیں رہے، وہ گھر جاتے ہی نہیں ہیں، وہ ابھی بھی گھر نہیں جاتے. وہ مسجد میں رہے اور فرمایا کون ہے؟ امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے، تاریخ ہے، آئے امام نے ان کو اٹھو چلو بس سے سکھانے کو مولا علی کا دوسرا تمہارے گھر نہیں ہے، تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں، اپنا معاشرتی نظام کیسے چلاتے ہو، کھاتے کہاں سے ہو؟ ہمیں سے ایک اٹھا اٹھ کے کہنے لگا مل جائے تو کھا لیتے، نہ ملے تو سو جاتے ہیں. جواب سننا علی کا، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملے تو سو جاتے ہیں. لیکن یہ کام تو کوفہ کے کتے بھی کرتے ہیں. مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو سو جاتے ہیں.
انہوں نے علی کی طرف دیکھا کہ پھر تم کیا کرتے ہو؟ علی فرمایا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ صوفیوں کا دور، بادشاہوں کا دور، یونانی فلسفہ 7ویں امام کے دور میں عربی میں تبدیل کر کے پھیلا دیا گیا تھا، کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی تھی کہ اللہ ہے نہیں، یہ کائنات خود مختلف، فلاسفروں سے علیحدہ، صوفیوں سے علیحدہ، جھوٹے اماموں سے علیحدہ، ظالم بادشاہوں سے علیحدہ، 4 مختلف محاذوں پہ اکیلے امام نے لڑائی کی، زندان میں رہتے تھے لیکن نظام ہدایت کو خاموش نہیں رہنے دیتے، شاکرتوں کی وجہ سے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں فضائل کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی 3 شعبان کو حسینیہ اسلامک مشن اولڈر میں انشاءاللہ بشرط زندگی صحت جشن سرکار کریم کربلا کے سلسلے میں حاضر ہوگی، جی بھر کے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تمہیں زندگی میں کوئی دنیاوی عہدہ دے، تمہارے پاس سب سے پہلا حق ہے علی کے شیعوں کا پیار۔ میں نے معاشرے میں یہ بات عام دیکھی ہے، جسے اللہ زیادہ بڑا عہدہ دے دیتا ہے وہ سب سے پہلے یا علی حضرت کا جواب چھوڑتا ہے۔ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے گا، اس کے آفس میں کوئی شیعہ آ جائے تو وہ کہتا ہے اسے نہ رکھنا، اگر اسے رکھو گا یہ میرا بھی بتا دے گا۔ علی بن جہتین مولا سے محبت کرتا تھا، ہارون نے اسے اپنے دربار میں بہت اہم عہدہ دے دیا، رات کی تاریکی میں زندان میں امام سے مل گیا، کہتا مولا اس نے عہدہ بڑا دیا ہے لیکن میرا دینے کو دل نہیں کر رہا کیونکہ وہ آپ کا دشمن، مولا نے کہا اس عہدے کو قبول فوراً قبول کر، مولا وہ آپ کا دشمن ہے، فرمایا تیری جگہ پہ کسی دشمن کو بٹھائے گا، ہمارے شیعوں کا ظلم ہے، مولا میں اس کے دربار کے عہدے پہ بیٹھ جاؤں؟ مولا نے فرمایا میں امام ہو کے کہتا ہوں اس عہدے پہ بیٹھ کے ہمارے شیعوں کے کام کرنا، سمجھنا تو نے ہمارا حق ادا کرنا۔ تم شیعہ جسم کی مانند ہو، تکلیف آنکھ میں ہوتی ہے اٹھتا ہاتھ، تکلیف پاؤں پہ ہوتی ہے روتی آنکھ۔ شیعہ ایک بدن ہے، اس کی انگلی کو بھی تکلیف ہو تو آنکھ کو رونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی شیعہ تمہیں مشکل سمجھائے اور تمہیں خوش ہو جائے، کوئی 2 شیعہ لڑ پڑیں گے اور تم مزید دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ میرا امام ہے جس کی زندگی کا لمبا عرصہ زندہ ہو، اللہ کے بھائی شیخ حسن کی محنت کریں، اس امام بارگاہ کے منتظمین سید ماجد شراحی صاحب، ان کے رفقائے کار، ان تمام دوست احباب کی محنت۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں 14 سال کی قید، میں پوری تحقیق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، 14 سال آخری قید۔ ہر بادشاہ نے اپنے دور میں امام کو قید رکھا، اگر امام کی زندگی کی قید کا پیریڈ جو ہے اسے کیلکولیٹ کیا جائے تو امام موسیٰ کاظم اپنی زندگی میں 24 سال قید، آخری قید 14 سال۔ جب مکہ میں آخری حج کرنے کے لیے یہ ہارون ملعون گیا تھا تو امام نے اس سے وہاں پر علمی مناظرہ کیا تھا، فرزند رسول ہونے پہ امام نے اس کو دلیلیں دی تھی، اس نے وہیں سے نکلتے ہوئے حکم دے دیا کہ میرے بغداد پہنچنے سے پہلے موسیٰ کاظم کو قید۔ امام موسیٰ کاظم جس وقت قید ہوئے اس وقت میرے مولا قبر رسول میں قرآن پڑھ رہے تھے، مولا قبر رسول پہ قرآن پڑھ رہے تھے، یا سپاہیوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز موسیٰ کاظم کا، سپاہیوں نے روضہ رسول کو گھیر لیا، روضہ رسول میں داخل ہوئے،
امام موسیٰ کاظم کے ہاتھوں سے قرآن اٹھا لیا گیا، قرآن والے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم والے پاؤں میں زنجیریں آ گئی۔ انما یرید اللہ کی آیت کو رسیوں میں لپیٹ لیا گیا، قبر رسول پہ فرزند رسول کو قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا۔ امام نے سپاہیوں کو دیکھا، امام دیکھ کے کہتے مجھے خبر ہے تم نے مجھے گرفتار کر لیا، میں اس لیے اپنے گھر سے نکل کے قبر رسول پہ آ گیا تھا، میں تو تمہارے انتظار میں صبح سے بیٹھا ہوں۔ ایک سپاہی دیکھ کے اگر آپ کو خبر دی کہ ہم نے گرفتار کرنا ہے تو گھر سے باہر کیوں آئے؟ یہ جملہ نہیں ہے، یہ شیعوں کے رونے کے لیے ہے، بستر تک اس جملے کو یاد کر کے رونا، جب اس نے کہا جب آپ کو پتا تھا ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے آپ گھر سے باہر کیوں آئے؟ امام رو کے کہتے ہم سے روز روز گھر جلوائے نہیں جاتے، جو ماتم کر رہا ہے حسین کی بہن کو، اگر میں گھر میں رہتا تو میرے دروازے کو آگ لگا دے اور میرے گھر میں میری بیٹیاں رہتی۔ بڑی رولی ہے موسیٰ کاظم کی اولاد۔ امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، سپاہیوں نے امام کو لے جانا چاہا، امام کی آواز ہے تم نے لے جانا ہے، میں نے جانا ہے، اتنی مہلت دے دو، وہ سامنے میرا دروازہ ہے، میں آخری بار بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں۔ جو نہیں رو سکا میں صرف مصائب پڑھوں گا، محنت نہیں کروں گا، آنسو وہ ہے جو تیرے مقدر کا ہے۔ امام نے کہا مجھے اتنی اجازت دو میں بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں۔ ایک سپاہی کہکا لگا کے کہے گا تیری ضمانت کون دے گا تو واپس آئے گا؟ اتنا کہنا تھا، امام نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، دائیں والے مسلمان بھی چلے گئے، بائیں والے مسلمان بھی چلے گئے، مدینے میں فرزند رسول اکیلے قبر رسول پہ کھڑے تھے، یا سامنے ایک یہودی کی دکان تھی، وہ دکان سے دوڑا ہوا آیا، سپاہی سے آ کے کہتا اسے جانے دے، میں ضمانت کے طور پہ کھڑا ہوں، جب تک یہ نہیں آئے گا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دو۔ امام رو کے کہتے تو نے کلمہ تو میرے نانے کا پڑھا ہی نہیں ہے، تو میری ضمانت کیوں دے رہا ہے؟ روکنا اتنے سال ہو گئے مجھے مدینے میں، مجھے آج پتا چلا تیری کوئی بیٹیاں بھی ہے۔ میں نے آج تک آپ کے گھر سے کسی خاتون کی آواز نہیں سنی۔ روئے میرے ساتھ میں امام، رو کے فرمایا میری ایک نہیں میری 16 بیٹی، سارے اماموں میں سے جتنی اس امام کی اولاد رولی ہے نا، جتنے کاظمی سید بیٹھے ہو پرسہ قبول کرنا، جاؤ جا کے کم میں دیکھو، چہل اختلام دیکھو، جاؤ جا کے مشہد کا اعتراف دیکھو، جاؤ افغانستان ایران دیکھو، رل گئی موسیٰ کاظم کی اولاد، زندان کی دیواروں میں چنے گئے، ان کے لہو کے گارے سے زندان کی دیواریں بنائی گئی۔ میرے مولا رضا کا ایک بھائی قاسم بن موسیٰ کاظم، جس کا ہلہ میں مزار ہے، جو گھر سے باپ ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، رل گئی موسیٰ کاظم کے بیٹے اور بیٹے۔ امام موسیٰ کاظم نے ہاتھوں میں زنجیریں، انہوں نے لشکر 2 حصوں میں تقسیم کر کہ رستے میں کوئی امام کے ماننے والے ہم سے امام کو چھین نہ لیں۔ سانس لے لیا تم نے، میں نے جملہ اس لیے روکا تھا کہ تم ویسے رو سکو جیسے اس جملے پہ رونا چاہیے، تم ویسے گریہ کر سکو جیسے اس جملے پہ گریہ کرنا چاہیے۔ رہ گئی اس روایت کی ضمانت تو میں علم عباس پہ ہاتھ رکھ کے ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو قید کر کے بغداد اور بصرہ لے کے جانے کے لیے نکلے، میرے سر پہ قرآن رکھو، انہوں نے امام کو گھوڑے پہ نہیں بٹھایا، انہوں نے امام کو اونٹ پہ نہیں بٹھایا، انہوں نے ایک اونٹ کی پشت کے ساتھ امام کو رسیوں سے باندھ دیا، امام کو اونٹ کی پشت کے ساتھ رسیوں سے باندھا، اس اونٹ کے اوپر شمنی چادریں رکھ دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اس اونٹ کے ساتھ شیعوں کا 7واں امام۔ مدینہ
سے لے کے بصرہ تک تیرے میرے امام اونٹ کی پشت کے ساتھ رسیوں میں. مجھے حکم ہے حسن بھائی کا کہ شہادت پوری پڑھ لو. صدات و غیر صدات اسی حالت میں امام بصرہ پہنچ گئے. بصرہ میں ہارون رشید ملعون کا چچا زاد بھائی عیسیٰ ابن جعفر حکومت کرتا. یہ حاکم بصرہ تھا، یہ بصرہ کا گورنر تھا. اس کے زندان میں امام موسیٰ کاظم کو رکھا گیا 2 سال. 2 سال کے بعد عیسیٰ ابن جعفر نے ہارون رشید کو بغداد میں خط لکھا. اس نے کہا جتنے قیدی دینے ہیں مجھے دے دے، یہ ایک لے جا. خطرناک سے خطرناک قیدی دے، میں رکھ لوں گا، یہ ایک لے جا. ہارون رشید نے کہا تیز رفتار گھوڑا سوار بھیجو اسے کو میرے پاس بغداد آئے. عیسیٰ ابن جعفر بغداد ہارون کے پاس گیا. ہارون دیکھتا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا وہ قیدی آزاد کر دوں گا، یا اسے اپنے پاس بغداد بلوا لے. ہارون رشید نے کہا مجھے اس قیدی کے بارے میں بتا، تو اس قیدی سے ڈر کیوں کیا ہے؟ عیسیٰ ابن جعفر کہتا 2 سال ہو گئے نہ اس کی کوئی ملاقات آئی ہے، نہ 2 سال میں اسے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. 2 سال میں نے اس کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ دن کو روزے کی حالت میں ہوتا ہے، رات کو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ہم کھانے کے لیے دیں تو کھا لیتا ہے، نہ دیں تو نہیں کھاتا. پینے کو پانی دیں تو پی لیتا ہے. ہم نے سوائے تسبیح کے اس کی کبھی آواز نہیں سنی. ہارون رشید کہتا ہے پھر تمہیں اس سے تکلیف کیا ہے؟ عیسیٰ ابن جعفر کہتا ہے ایک تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں اسے بصرے سے بھیجنا چاہتا ہوں. ہارون کہتا ہے وہ تکلیف کیا ہے؟ عیسیٰ کہتا ہے جب شام کا سورج غروب ہوتا ہے یہ زندان کی سلاخوں میں سر رکھتا ہے، رو کے کہتا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. اللہ جانے شام میں اس کا کون رہ گیا ہے. اس کی آواز میں اتنا درد ہوتا ہے. بصرے